زدني علما رب زدني علما. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء الذي خلق كل شيء فأحسن الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے سے اچھا بنایا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں چاہتا ہے ان اذا عمل عملا ان یتقنہ، کوئی بھی کام کرے تو ایک ایمان اور مومن کی طرح کام کرے، اس کا کام مضبوط ہو، ڈھیلا ڈھالا نہ ہو یا یوں ہی ڈھکیل دیا نہیں. تو اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اچھے سے اچھا کام کرو. ان اللہ کتبہ، کیا معنی ہے کتبہ کا؟ کتبہ کے معنی لکھا، لیکن یہاں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. کتب الاحسان، اللہ نے لکھ کر کے فرض کر دیا تمہارے اوپر احسان کو ہر چیز کے اوپر. وضو کرنا ہے اچھے سے اچھا وضو، صلاۃ پڑھنی ہے اچھے سے اچھی صلاۃ، حج کرنا ہے تو اچھے سے اچھا کام کرنا ہے کوئی اور تو اچھے سے اچھا کام ہو. یعنی یہ کہ یہ نہ ہو کہ دیکھنے والے کہہ دیں کہ یہ ناقص ہے اور یہ چیز اس نے خیانت کی. اس میں یہاں بہت بڑی چیز آتی ہے، امانت بھی اس میں داخل ہو جائے گا، علم بھی داخل ہوگا. دھوکے کی سرٹیفکیٹ لے کر کے دھوکہ دینا بھی جائز نہیں ہے، اور چیزیں بہت سی چیزیں اس میں. کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں اچھے سے اچھے طریقے پر کرنے کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر. اس کی تفصیل للتفصیل ہوتا ہے، تفصیل کے لیے ہے. تو فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب کسی کو قتل بھی کرو اور وہ بھی جائز، جس بنا پر اس کی جان لینی جائز ہے، تو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اچھے انداز سے قتل کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جنگ فتح مکہ کے بعد بہت ہی موذی تھے، ان کو باندھ کر کے آپ نے ان کو مارا. تو پیارے رسول نے اس کے بعد منع کر دیا کہ کسی کو باندھ کر کے پھر نہ مارا جائے. ایک چیز ہوتی ہے مصلحتاً کسی کام کو شروع میں جائز کہا گیا، بعد میں وہ چیز منسوخ ہو گئی. تو اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو وہی ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے، آگے آ رہی ہے وہ حدیث، وہ جز آ رہا ہے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کسی کو قتل کرو تو اچھے سے اچھے انداز سے قتل کرو. یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ پار کاٹو، ناک کاٹو اور کچھ نہیں. ہاں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ایسا کر سکتے ہیں. کتنی انصاف کی بات ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان کاٹے گئے تھے تو پیارے رسول نے فرمایا لئن امکننی اللہ منہم، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ان کفار کے اوپر تو حضرت حمزہ کے بدلے 70 آدمیوں کے ناک کان کاٹیں گے. لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا تَعْتَدُوا، جس طرح کسی نے آپ کو ستایا ہے اتنے ہی حق ہے. آگے بڑھ جائیں گے تو وہ حق پر تجاوز ہونا ہو جائے گا. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اچھی طرح ذبح اور قتلہ، اگر ہم اس کو قتلہ اور ذبح پڑھیں تو صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی صاحب ہیں جو پڑھے ہیں عربی اچھی طرح اور کچھ؟ ذبح اور ذبح میں فرق ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جلست جلست القاری. کیا معنی ہے جلست القاری؟ ہاں یعنی ایک حیت بیان کرنے کی بات جب ہوگی تو فعلتن کے لفظ پہ آئے گا.
الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة، مفعل مرسم رسم کرنے کی، اسی طرح مضرب مارنے کا آلہ. تو یہ جو ہے احسن القتلہ، اچھے حیت میں اس کو قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اچھی حالت میں اس کو ذبح کرو. یہ نہیں کہ مردار چھری لے کر کے اور یا چھری وہیں سامنے صاف کر رہے ہو، یا یہ کہ یہ بھی کتاب تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ پیارے رسول نے ذبح کیا وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ عُنُقِهِ، یعنی اگلے پیر کے داہنے حصے پر اپنا پیر مبارک رکھا، باقی پیر وغیرہ نہیں پکڑا. یہ بھی احسان ذبح ہے، کیونکہ اگر پکڑے رکھیں آپ تو اس کی روح کو نکلنے میں دیر ہوگی، جتنی جلدی خون نکلے گا. اور جب پیر مار کر کے، داہنا پیر آپ نے تو پکڑنے کے لیے قبضے میں لینے کے لیے دبا رکھا ہے، لیکن بائیں کے دونوں پیچھے کے دونوں پیر کھلے رہنے چاہیے تاکہ وہ حرکت کر کے جلدی سے خون نکل جائے. اور جتنا ہی خون صاف ہو جائے گا گوشت سے اتنے ہی وہ لذیذ ہوتا ہے. اسلام کے مذبوح کی فضیلت دنیا جانتی ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ. ہر ایک اپنی چھری کو پہلے سے صاف کر لے، تیز کر لے، اور اپنے مذبوحہ کو، اپنے جانور کو جس کو ذبح کر رہا ہے اس کو راحت پہنچائے. اور اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ پیارے رسول نے جب دیکھا کوئی آدمی اس کو لٹائے ہوئے ہیں، اس کے پیر پہ، اس کے داہنے پیر کے اوپر اپنا پیر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر چھری پتھر پہ صاف کر رہا ہے، تو پیارے رسول نے اس کو ڈانٹا اور کہا اتريد ان تميتها موتتين، اس کو دو موت مارنا چاہتے ہو. اسی طرح جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنے سے بھی پیارے رسول نے منع فرمایا ہے. یہ سب پیارے رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب کوئی یہ کہے کہ رحمت کا تقاضا یہ کسی جانور کو مارا ہی نہ جائے یا کسی جانور کو ذبح کر کے کھایا نہیں جائے، نہیں، رحمت کا تقاضا پیارے رسول صلی اللہ نے جب حلال کیا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس چیز کو طیب اور حلال کیا ہے اس کو بھی ہم اچھے انداز سے کھائیں پئیں تو انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، یہ رحمت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ اللہ نے جب ہمارے ہی ملکیت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں اس کے کھانے کا حق ہے. خلق لکم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی غلام کو کسی کے ہاتھ کے اندر رکھا ہے، پیارے رسول نے اس کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنے کا. یہ نہ کوئی کہے کہ غلام کیوں رکھتے ہو، بلکہ نہیں رکھو لیکن خادم کو اچھے سے اچھا حق دو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو جو درجہ دیتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، کبھی انہوں نے پیارے رسول نے نہیں کہا کیوں ایسا کیا. سبحان اللہ. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي شيء فعلته لما فعلته وما قال لشيء لما افعله لما لم تفعله. کہ کسی چیز کوئی کام کیا میں نے تو پیارے رسول نے کبھی نہیں کہا کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر میں پیارے رسول مدینہ پہنچے، اور وہ 10 سال کے تھے تو 20 سال کے ہوئے تو پیارے رسول کا انتقال ہوا. وہ بتاتے ہیں کہ میری ماں نے لا کر کے کہا خویدمکم انس، چھوٹا خادم آپ کو دے رہا ہوں انس کو. تو کہتے ہیں کہ مرتبہ پیارے رسول نے کہا جا کے یہ چیز لے آؤ. گئے تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلنے لگے. پیارے رسول کو احساس ہوا، انس گئے نہیں، جا رہا ہوں. دیکھیے، یعنی یہ نہیں کہ پیار سے کہا انس گئے نہیں، کہا جا رہا ہوں. وہاں کھیلنے لگے، دیر کر دیا لیکن ڈانٹا نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا موقف ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو واجب القتل واجب الذبح بھی ہے تو اچھے انداز سے ذبح کرو. ذبح کے لیے وہ طریقہ یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پیارے رسول سے پوچھا گیا کہ ذبیحہ کے لیے کیا آلہ ہونا چاہیے. پیارے رسول فرمایا ما انہر الدم، لفظ کیا ہے شیخ؟ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل. جو آلہ بھی خون بہا دے اور بسم اللہ کر کے اس کا خون بہایا گیا اور ذبح کیا گیا ہو تو وہ حلال ہے.
تو حلال ہے جی. یہاں تک کہ پھر مرد ذبح کرے یا عورت ذبح کرے سب کا ذبیحہ حلال ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ عورت کا ذبیحہ جائز نہیں، حیض کی حالت میں وہ تب بھی اس کا ذبیحہ، نفاس کی حالت میں تب بھی اس کا ذبیحہ. عربوں کا طریقہ ہوتا تھا پرانا بھی اور نئے زمانے میں کہ اگر شوہر نہیں ہے، مہمان آ گئے، آہٹ ہوئی تو عورت جو ہے، اگر عام طور پہ گھروں کے پیچھے بھی جلدی تک، لیکن اب تو بڑے بڑے گھر بن گئے چھوڑ کر کے دیہات چلے گئے، لیکن وہ گھر دیکھیے پیچھے بکریاں رہتی ہیں، اونٹ رہتے ہیں، جا کے خود ذبح کرتی تھی اور خود اس کو نکالتی تھی، شوہر کے آنے تک اس کو پکا کر کے پیش بھی کر دیتی تھی. تو یہ اب بھی ہے عورتوں کے اندر. ایک نے ابھی جلدی کا قصہ کسی نے بتایا کہ ایک شوہر تھا، ریاض کا ایک تھا، تو اس نے لڑکی سے شادی کی، دوسرے دن ناراض ہوا باپ کے اوپر، کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ اور یہ کھانا نہیں پکانا جانتی ہے. تو کہتا ہے کہ اچھا آؤ، کچھ دن کے بعد آؤ، لے جاتے ہیں ہم. آیا تو اس نے چھری دیا، کہا جاؤ بکرا ذبح کرو، کاٹو پیٹو اور پھر تمہاری مہمانی کریں. کہا ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ذبح کرنا. کہا اچھا جاؤ سیکھ کے آؤ، تب بیٹی تم کو دیں گے. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں. اور اگر دیکھتے ہیں کوئی ذبح کرنے والا مرد ہے تو عورت چھری پھینکتی ہے، اس کا معنی ہے اچھے سے اچھا تلاش کر کے ذبح کرو، لاؤ پکائیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اور اسی طرح تیز ہونا چاہیے یہاں، لیکن سن اور ظفر آلے ذبح جو ہے وہ دانت سے کوئی نہ ذبح کرے، یا کسی جانور کا دانت ہے اس سے نہ ذبح کرے، یا بہت سے لوگ چھوٹی چڑیا وغیرہ ہے تو ناخن کے ذریعے سے یا ناخن کے درمیان پکڑ کر کے اس کا گلا یا اس کی گھانٹی کاٹ دیتے ہیں. یہ چیز جائز نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حلال نہیں. لیس السن، جو بھی خون بہائے جائز ہے، ہڈی اور ایسی چیز سے نہیں، کیونکہ ہڈی کے بارے میں فرمایا لیس السن والظفر، تو سن میں دانت آتا ہے. اسی طرح ہڈی کا بھی، ہڈی کی چھری بھی اگر بنی ہے تو اس سے جائز نہیں ہے. اما السن، پیارے رسول نے دوسری روایت میں فرمایا ہے اما السن فعظم، کیونکہ دانت جو ہے وہ ہڈی ہے، اور ہڈی جو ہے اس کا استعمال استنجا یا کسی ایسی چیز میں جس سے ملوث ہو کرنا جائز نہیں. ایک ہڈی پڑی چمک رہی ہے، اس سے استنجا پیارے رسول نے منع فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں کیونکہ پیارے رسول کے پاس جب جن اکٹھا ہوئے تھے، نصیبین کے جن، تو انہوں نے پیارے رسول سے حلال روزی کے بارے میں پوچھا تو کہا تجدون کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ. تو مسلمان جن کوئی بھی ہڈی جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، اس ہڈی کو تم بھرے ہوئے گوشت کے ساتھ پاؤ گے. اس وجہ سے ایک ادب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہڈی جو آج کل بڑے بڑے بکرے ذبح ہوتے ہیں، بڑے بڑے اونٹ اور یہ اور وہ، اگر ہڈی صاف بھی ہو گئی ہو تو اس کو ایسی جگہ پہ پھینک دیا جائے جہاں مسلمان جن فائدہ اٹھا سکیں. یہ حقیقت ہے. پیارے رسول نے صحیح حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا تجدون کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ فہو تجدون کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ مکسوا باللحم، گوشت بھرا ہوا وہ ہڈی پاؤ گے. تو اس وجہ سے ہڈیوں کا بھی تھوڑا سا اہتمام چھت پہ ڈال دیجیے، اللہ کے نیک بندے کھا لیں گے انشاءاللہ. اور برے شیطان ایسے جانور کوئی ہڈی کو نہیں کھا سکتے ہیں، اس میں گوشت نہیں پائیں گے جس کو بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہو. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.